حج عالم اسلام کا، مسلم دنیا کا انٹرنیشنل بین الاقوامی تجارتی پلیٹ فارم بھی ہے جو عالم اسلام کی معیشت میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یاد رکھیں محترم احبہ، ایک وقت ایسا بھی تھا جب مسلم دنیا میں ہمارا شاندار ماضی اس کی بے شمار دلیلیں پیش کرتا ہے۔ ماضی میں کیا ہوتا تھا؟ مسلم دنیا کے تمام تجار، تاجر وہ کیا کرتے تھے؟ جب حج کے لیے جاتے تھے تو مسلم دنیا کی تمام مصنوعات اور پروڈکٹس مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں جمع کر دیتے تھے۔ دنیا بھر کی مصنوعات اور تجارتی مال مسلمان تاجر مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں جمع کر دیتے تھے۔ وہاں تجارتی میلے ہوتے تھے، درآمد برآمد کے معاہدے ہوتے تھے، اور یوں حج عالم اسلام کی معیشت اور اکانومی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آج بھی بزنس تو ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ غیر مسلم ممالک کی مصنوعات کو حاجی خریدتے ہیں۔ آج بھی اگر یہ پابندی لگائی جائے اور فقط مسلم دنیا کی مصنوعات، مسلم دنیا عالم اسلام کے پروڈکٹس کو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں فروخت کیا جائے تو عالم اسلام کی معیشت میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، ہماری اکانومی میں ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، ایک ریولوشن پیدا ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ تم حج پر جا کر اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر یوں بیان کی، وہ فرماتے ہیں یہاں کچھ ایسے بازار تھے جس میں غیر مسلم تجارت کیا کرتے تھے، اور جب مسلمانوں نے حج کی سعادت حاصل کی، حج کا سلسلہ شروع ہوا، تو مسلمانوں نے سوچا کہ حج پر تجارت کرنا اور ان بازاروں میں تجارت کرنا یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ تو اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر تم حج پر جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت بھی کرتے ہو تو یہ بھی جائز ہے، تجارت کرنا جائز ہے۔ اس پر پھر فقہا کا کلام ہے، فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی فقط حج پر تجارت کی نیت سے جائے، فقط تجارت کی نیت سے جائے اور پھر حج ادا کر لے تو یہ اخلاص کے منافی ہے، یہ اخلاص کے خلاف ہے، یہ سنسیریٹی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص حج پر جا رہا ہے، اس کا بنیادی مقصد حج ہے لیکن ضمناً تجارت بھی کرتا ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ لیکن سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ مسلم دنیا کے پروڈکٹس کو، مسلم دنیا کی مصنوعات کو وہاں پر فروخت کیا جائے۔